ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فکر و نظر پر خبرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آئیے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں، پھر تفصیلات جانیں گے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے فوج کی بحالی کے لیے بنائی گئی اگنی پتھ منصوبے کے خلاف پورے ملک میں زبردست احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی حکومت سمیت پریاگ راج اور کانپور انتظامیہ کا مبینہ غیر قانونی بلڈوزر کارروائی کے خلاف 3 دنوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی اگلی سماعت تک بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے صدر جمہوریہ کے لیے امیدوار کے طور پر NCP صدر شرد پوار کے نام کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے انتخاب میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قومی تعلیمی پالیسی کو ابھی تک منظوری نہیں ملی ہے، جبکہ 2 ماہ میں نئی سیشن کا آغاز ہونے والا ہے۔ دنیا کے سب سے مہنگے کرکٹ مقابلے IPL ٹی وی نشریات اور آن لائن نشریات کے حقوق ریکارڈ $6.02 ارب میں فروخت ہوئے ہیں۔ اب خبروں کی تفصیلات۔ مرکزی حکومت کے اگنی پتھ منصوبے کے خلاف راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، دارالحکومت دہلی سمیت بہار میں بھی پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ بہار کے جہان آباد، نوادہ، چھپڑا، موتیہاری اور منگیر سمیت متعدد اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ احتجاج کے دوران متعدد مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ وہیں مظاہرین نے متعدد اضلاع میں ریل کے ڈبوں کو آگ لگا دیا۔ مظاہرین نے BJP اور وزیر اعظم کے خلاف جم کر نعرے بازی کی، بہت سی ٹرینوں کو آگ کے حوالے کر دیا، جبکہ کئی مقامات سے پولیس پر مظاہرین کی پتھراؤ کی بھی خبریں سامنے آئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 3 برسوں سے فوج میں بحالی نہیں نکالی گئی اور جن امیدواروں نے امتحانات اور ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے ان کا مستقبل بھی اب خطرے میں ہے۔ مظاہرین کا صاف کہنا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو واپس لے۔ نوجوان احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس منصوبے کے تحت سیاسی لیڈران اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی بحال ہونے کو تیار ہے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ 4 برسوں کے لیے ملازمت کرے اور یہ AC میں بیٹھ کر 40 برسوں تک حکومت کرتے رہیں۔ تصویروں سے نوجوانوں کا غصہ صاف ظاہر ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی حکومت سمیت پریاگ راج اور کانپور انتظامیہ کو مبینہ غیر قانونی بلڈوزر کارروائی کے خلاف 3 دنوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی اگلے سماعت تک بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو غیر قانونی املاک کی انہدامی کارروائی کے دوران سختی سے قانون پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ بلڈوزر کارروائی کے خلاف جمعیت علماء ہند کے وکلاء نے کہا کہ اتر پردیش کی انتظامیہ نے کوئی بھی نوٹس دیے بغیر ملزموں کے مکانات مسمار کر دیے، جو سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ قانون میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ حزب اختلاف نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں حکمراں جماعت کے امیدوار کے خلاف مشترکہ امیدوار کھڑا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق NCP صدر شرد پوار نے انتخاب میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد اب قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ حزب اختلاف نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ اور مہاتما گاندھی کے پوتے گوپال کرشن گاندھی کا نام صدر جمہوریہ کے امیدوار کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعلیمی کونسل نے ابھی تک یونیورسٹی میں قومی تعلیمی پالیسی کی نفاذ کی منظوری نہیں دی ہے، جبکہ 2 ماہ میں نیا تعلیمی سیشن شروع ہونے والا ہے۔ اگرچہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کو یونیورسٹی نے اصولی طور پر منظوری دے دی ہے، لیکن اسے نافذ کرنے کے لیے اکیڈمک کونسل کی منظوری درکار ہے۔ بھارتی سرمایہ کار مکیش امبانی کی حمایت یافتہ وائے قوم نے آن لائن نشریات کے حقوق $3.05 ارب میں حاصل کیے ہیں، جبکہ اسٹار انڈیا، جس کی مالک کمپنی ڈزنی ہے، نے آئندہ 5 برسوں کے لیے $3.05 ارب میں ٹی وی کے حقوق حاصل کیے ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران IPL کی نشریات کے حقوق اسٹار انڈیا کے پاس تھے۔ ناظرین، خبرنامہ ختم ہوا۔ اگر آپ خبرنامے کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجئے۔ اس خبرنامے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔